سیلاب زدگان کی مدد، عمران خان کی تیسری ٹیلی تھون۔ عمران خان نے کہا کہ پچھلی 2 ٹیلی تھون میں 10 ارب روپے جمع کیے، پیسہ سوچ سمجھ کر اور شفافیت سے تقسیم کریں گے۔ سیلاب سے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، اصل مسئلہ متاثرین کی بحالی کا ہے۔ سسٹم ٹھیک نہ ہونے کے باعث بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ پوری طرح ملک میں نہیں آ رہا۔ ملک کے حالات ایسے ہوں تو سربراہ کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی معاون خصوصی سینیٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ سیلاب سے جن کے گھر تباہ ہوئے ان کو گھر بنا کر دیں گے، جس کے لیے سروے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ متاثرین کو رقم بینکوں کے ذریعے دی جائے گی۔ عمران خان کی 2 ٹیلی تھون میں 10.2 ارب روپے جمع ہوئے، 3.2 ارب روپے ہمارے اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔ بول پر ٹیلی تھون کے دوران انہوں نے کہا کہ لاکھوں ڈالرز کی امداد کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آنی ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ سے ٹرانزیکشن میں کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ فنڈ سے حاصل ہونے والا پیسہ پورے ملک کے لیے ہوگا۔ ثانیہ نشتر نے مزید بتایا کہ تمام پیسہ وزراء اعلیٰ کے اکاؤنٹس میں جمع کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ پنجاب ہاؤس میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پنجاب کی سیاسی قیادت کو 2 ہفتوں میں تیاری مکمل کرنے کی ہدایت۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ لاہور سے اسلام آباد کی طرف جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ انقلاب ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے، پرامن انتخاب کے ذریعے راستہ فراہم کیا جائے۔ فوری انتخابات تحریک انصاف کے نہیں، ملک کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج چکوال میں سیاسی طاقت دکھائے گی، تیاریاں مکمل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی عوام کو جلسے میں بھرپور شرکت کی دعوت۔ کپتان کے کھلاڑی پرجوش، 1 روز پہلے ہی جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے، شرکا کا لہو گرمائیں گے۔ پاکستان کی تباہ حال معیشت، مست حال قیادت، دیس کے بجائے پردیس میں فیصلے ہونے لگے۔ شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، حسن نواز کے دفتر میں اجلاس، شہباز شریف اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ سلیمان شہباز کے گھر کے باہر اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاج۔ بول سیلاب زدگان کی آواز، مشکل گھڑی میں بے یار و مددگار متاثرین کی داد رسی۔ بول نیوز کی ایک اور ٹیلی تھون، معروف سیاسی اور سماجی شخصیات شامل ہوئیں۔ ہم وطنوں نے دل کھول کر عطیات دیے، 1 کروڑ 44 لاکھ سے زائد جمع۔ بول نیوز اب تک سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 50 کروڑ روپے سے زائد جمع کر چکا ہے۔ بول ہمیشہ عوام کی زندگی میں سکھ بھرتا رہے گا، متاثرین کی آواز بنتا رہے گا۔ بول نیوز کی اسکرین پر ایک اور حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافی کا اضافہ۔ عمران ریاض خان نے بول نیوز کو بطور سینئر اینکر پرسن جوائن کر لیا۔ بول فیملی انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ عمران خان حقیقی صحافت پر قائم و دائم رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، بول کی نشریات فوری بحال کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا کہ بول کو پرانے نمبرز پر بحال کیا جائے۔ بول کی نشریات عمران خان کا خطاب دکھانے پر بند کی گئی تھی، حکومتی ہٹ دھرمی برقرار۔ عدالتی حکم کے باوجود بول کی نشریات تمام علاقوں میں مکمل طور پر بحال نہ ہوئی۔ اور اتھارٹیز کو چینلز بند کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ بول بندش پر سندھ ہائی کورٹ کا استفسار۔ پیمرا اور وزارت داخلہ نے تحریری جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ نشریات بحال کرنے کے حکم امتناع میں توسیع۔ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ چینل کے لائسنس کی تجدید کے لیے پیمرا سے رجوع کیا، پیمرا نے اب تک تجدید نہیں کی۔ میں ہوں عمران ریاض خان، اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں۔ بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے۔ مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو، ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔